اٹھا کر کے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اس حدیث سے اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ. فساد اور فتنے کے دور میں، شرک و بدعات کے دور میں اگر کوئی خالص منہج صحابہ پہ قائم رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ہجرت کرنے والوں کی مثل ہے. ہجرت الیہ، گویا کہ اس نے میری طرف ہجرت کیا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العالمین نے قیامت کے صبح تک کے لیے دائرہ کھول کے رکھ دیا الذین اتبعوہم بإحسان. ہم کی ضمیر مہاجر و انصار کی طرف لوٹ رہی ہے. والذین اتبعوہم یعنی الذین اتبعوہم. ہم کی ضمیر یہ جو ہم ہے ہما ہم، یہ ضمیر جمع ہے اور یہ صحابہ کرام کی طرف لوٹتی ہے، مہاجر کی طرف، انصار کی طرف، جنہوں نے ان کی اتباع کی. نہیں کہا اللہ نے، بے احسان کہا ہے. یعنی ایک مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سوائے صحابہ کرام کے اور کسی کی اتباع نہ کرے، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر. اور جس نے اچھے طریقے سے صحابہ کی اتباع کی، اس کے بعد اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا. یعنی وہ بھی مہاجرین و انصار کے ساتھ جنت میں رہیں گے جنہوں نے مہاجرین و انصار کی اتباع اچھے طریقے سے. یہ پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے بیان. اس کے بعد اللہ نے اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. وہی صلہ ہے انصار و مہاجرین، اور وہی صلہ ہوگا ان کا جنہوں نے ان کے نقش قدم پہ، ان کے منہج پہ، ان کے طریق پہ اپنی زندگی بسر کی ہے. عبادات کے اندر شرک سے بیزار رہے، کفر سے بیزار رہے. اب قربانیاں کیا ہیں صحابہ کرام ہم سب جانتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. اگر تم میں کوئی کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، کسی کے راہ پہ چلنا چاہتا ہے، کسی کے سنت پہ چلنا چاہتا ہے، تو ان کے نقش قدم پہ چلے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، مر چکے ہیں. یعنی اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذات آگے فرماتے ہیں کانوا خیر الامت ابرھا قلوبا واعمقھا علما. اور ان کو یہ خیر امت ہے مہاجرین و انصار کی جماعت. اس میں بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، دیہاتی، شہری سب شامل ہیں. یہی خیر امت ہے. یعنی سب سے بہترین امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی ہے. یعنی ابرھا قلوبا، ان کے دل شیشے کی طرح صاف، واعمقھا علما، اور علم ان کے اندر گہرا تھا. یعنی ویسا علم پھر اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اس کے بعد واقلھا تکلف، اور بے تکلف تھے، تکلف سے کام نہیں لیتے تھے. تکلف میں آ کر کے زیر و زبر نہیں کرتے تھے، زیر کو زبر کر دیا، زبر کو زیر کر دیا. نا، حق حق ہے. اللہ اسی طرح ہمیں بھی جینے کی توفیق عطا. تکلف میں حق کو بدلا نہیں جاتا، تبدیلی نہیں کی جاتی. اور آگے اختارهم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا. اللہ کس نے؟ اللہ کے نبی نے نہیں چنا. اللہ نے صحابہ کرام کی روحوں کو اٹھا کر کے رکھ دیا تھا کہ یہی میرے نبی کے صحابہ ہوں گے دنیا میں جانے، یہی میرے نبی کے وزراء ہوں گے، صحابہ ہوں گے دنیا میں جانے کے بعد. ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا. ایسا نہیں، ان کو پسند رب نے کر دیا تھا کہ یہی روح ہے دنیا میں جانے کے بعد میرے نبی کے صحابہ ہوں. یعنی وہ نقل دین ہی
اور دین کو انہی کے ذریعے اللہ نے آگے بڑھایا. سبحان اللہ. یہی صحابہ کی طرف جن کے ذات کی وجہ سے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے دین آگے شہید نہ ہو، گھر بار نہ چھوڑتے، مال و دولت نہ چھوڑتے، بیوی بچے نہ چھوڑتے، ہجرت نہ کرتے تو دین منتقل نہیں ہوتا. اور یہ قربانی کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. میرے دوست اور بزرگوں، پھر آگے کہتے ہیں فَتَشَبَّهُوا، یعنی بِأَخْلَاقِهِمْ، اگر کسی کے اخلاق اور کسی کے نیچر کو اپنانا ہے تو نبی کے صحابہ کے اخلاق کو اپناؤ. اللہ نے توفیق عطا. آمین کہیں جی. اگر کسی کے اخلاق کو، کسی کے یعنی کسی کے نیچر کو لینا ہو تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کے اخلاق، وہی قربانی کا جذبہ، وہی نیکی کا جذبہ، وہی عبادت کا جذبہ، وہی زبان میں سچائی، وہی عبادتوں میں یعنی وہی عبادتوں میں اخلاص، یہ ساری چیزیں اخلاق میں شامل ہیں. اور اگر کسی کے اخلاق کو لینا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے اخلاق کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. وترائکہم فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا علی الہدی المستقیم، کانوا ھدی المستقیم. اور پوری دنیا میں سب سے زبردست اگر کوئی راہ ہدایت پہ تھا وہ صحابہ کرام کے ساتھ. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں یہ آپ کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانیاں کیا ہیں؟ یہ غلام ایمان لاتا ہے، چٹان رکھے جاتے ہیں، گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے، امیہ بن خلف پوچھتا ہے کس مٹی سے بنے ہو، کس مٹی سے بنے ہو؟ محمد نے کیا کر دیا ہے تمہیں جو اتنا ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد بھی تم آہادت کہہ رہے ہو کس مٹی سے بنے ہو؟ آج ہم کس مٹی سے بنے؟ تھوڑا سا دنیاوی مفاد دیکھا، زیر و زبر ہو گئے، شرک کر بیٹھے، بدعت کر بیٹھے، سلفی ہیں اور بدعتیوں کی مسجدوں کو آباد کرنے میں گھوم رہے ہیں. اللہ ہمیں صحیح سلفی بننے کی توفیق عطا فرمائے. کیسی محبت ہے صحابہ کرام سے. ارے جو جان بوجھ کے نبی کے حدیثوں کو پیروں تلے کچل رہا ہے اس کا تعاون والبر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. حق اور نیکی کے کاموں میں مدد کرو، برائی کے کاموں میں نیچے. ارے گرم ریت حضرت بلال کی ایمان کی گرمی سے ٹھنڈی ہو جاتی تھی. یعنی تپتی ہوئی ریت ایمان کی اتنی گرمی تھی کہ اس عرب کی شعلہ صحرائی نے اسے بجھا دیا ایمان کی گرمی نے. وہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ. کون سی محبت تھی اسلام سے؟ بلال نے قربانی دی اور اللہ رب العالمین نے انہیں مؤذن رسول بنا دیا. پھر یہ لقب پھر کسی کو نہیں ملا. کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، دل کالا نہیں تھا، جسم کالا تھا. جی ہمارا جسم گورا ہے، دل کالا ہے. خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگی بلال بھی ہے. خدا نہ دیکھے حسن کسی کا، عمل سے انسان کمال. ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الله الى قلوبكم واعمالكم. اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا. اللہ نے حضرت بلال کے جسم کو نہیں دیکھا. صحابہ میں پورے عرب میں سب سے زیادہ کالا رنگ اگر کسی کا تھا تو وہ حضرت بلال کا تھا. لیکن دل اتنا گورا تھا کہ پورے انتظار کر رہے تھے کہ اس بلال کو اپنی آنچل میں ڈال لیں، جلدی سے آ جاؤ ہمارے پاس. جی چہرہ کیسا بھی ہو دل کو گورا رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک مصعب بن عمیر ہے، اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا مالدار نوجوان ہے کہ سب سے پہلا معلم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو بنایا بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد، عقبہ اولیٰ کے بعد وہ مصعب بن عمیر ہیں جن کو مدینہ بھیجا. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک گاڑی آ گئی، ایک اچھا موبائل لے لیا، ایک یعنی وہ کیا کہتے ہیں وہ روڈ چھاپ بچوں کے لباس ڈال لیے اور بس ہو گئے مستانہ دیوانہ. اب ہمیں نہ کچھ آگے دکھتا ہے نہ پیچھے دکھتا ہے. ایک کوئی پرفیوم مار لیا، اب مہکاتے ہوئے گھوم رہا ہے، مہکاتے ہوئے گھوم رہا ہے. یہ اسے نشہ ہو گیا ہے، نہ اس کے آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے، نہ اس کے آگے کچھ ہے. جس گاڑی پہ گھوم رہا ہے اگر وہ گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے باپ کو خرچہ کر کے علاج کرانا پڑے گا. اتنے پیسے بھی نہیں اس ظالم کے پاس کہ اپنا علاج کرا پائے. اور اکڑ کے ایسے گھوم رہا ہے جیسے زمین کا سینہ پھاڑ دے گا. اللہ ہمیں چھپ کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مصعب بن عمیر ہیں. مدینے میں اتنا مال کسی کا باپ چھوڑ کے نہیں مرا تھا. حضرمی جوتا پہنتے تھے. اس وقت بڑے بڑے روم اور ایران کے بادشاہ جو لباس پہنتے تھے وہ لباس حضرت مصعب پہنا کرتے تھے. اور جانتے ہو دوسرے دن نہیں پہنتے تھے وہ لباس. اللہ ہمیں ایمان کی لذت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے دن نہیں پہنتے تھے. جو جوڑا نکال دیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے جی. اور عطر لگا لیتے تھے کہ ان کی پہچان ہوتی تھی کہ وہ خوشبو پا کر کے لوگ بتاتے تھے کہ ادھر سے مصعب کا گزر ہوا ہے. اللہ اکبر. ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا. مدینہ چلے گئے، معلم ہو گئے. غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں ان کے بھائی کو قیدی بنایا گیا. زرارہ بن عمیر جی، زرارہ بن عمیر قیدی بنتے ہیں. مصعب بن عمیر کا گزر ہوتا ہے. ایک انصاری صحابی نے زرارہ کو باندھ دیا تھا کھمبے سے. معلوم ہے مصعب نے کیا کہا؟ اپنے سگے بھائی کو اتنی بھی کوئی محبت کرتا ہے ایمان سے، اتنی بھی کوئی محبت کرتا ہے اسلام سے. اللہ ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کر لیجیے. کہا اس کو زور سے باندھ کے رکھو. اپنے انصاری بھائی کو کہہ رہے ہیں اپنے سگے بھائی کے لیے اس کی بندھن ٹائٹ رکھنا. اس کی ماں بڑی پیسے والی ہے. بیعت عقبہ ثانی کے بعد مکہ گئے. ابھی اللہ کے نبی نے ہجرت نہیں کیا تھا. ماں نے خبر بھیجا کہ مکہ آئے ہو تو پہلے مجھ سے مل لیتے. کہا کہ نہ، میری نگاہیں اگر کسی کا دیدار کریں گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد ماں کا. یہ محبت اسلام کی چاشنی. لمبے چوڑے تھے پہلوان کی طرح، سرخی مائل. اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے انصاری صحابی سے اس کو زور سے باندھ کے رکھو، اس کی ماں بہت پیسے والی ہے. بھائی سگا ہے. کہتا ہے کہ بھیا میں آپ کا بھائی ہوں، ہم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے. کہا کہ نہ، جس نے تجھے باندھ کے رکھا ہے وہ میرا بھائی ہے. کلمے کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے کسی میں ہمت کی قربانی دینے. آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بھائی غلطی پہ ہے، ہمارا بیٹا غلطی پہ ہے، پھر بھی ہم سپورٹ اسی کا کرتے ہیں، بات اسی بھی کرتے ہیں. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. شہید ہونے کی بڑی خواہش تھی آپ کے دل میں. میدان احد میں بھگدڑ مچ گئی. صحابہ کرام نے اس مقام کو چھوڑ دیا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا. جو وہاں بچ گئے 10 وہ بھی شہید ہو گئے، اور جو میدان میں بھاگ آئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے. ایک نافرمانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے میدان احد کے. ایک نافرمانی. ہماری زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے. ہم کس کروٹ صحیح جی سکتے ہیں، اسی میں شہید ہو گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. اور جانتے ہیں شہید کیسے ہوئے؟ اس ہاتھ کو پہلے دشمن نے کاٹا، علم کو اس میں پکڑ لیا، پھر اس ہاتھ کو کاٹ دیا، پھر یہاں جو بچا تھا یہ اس سے چھاتے سے علم کو چمٹا لیا
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر رہے ہیں. گر گئے, شہید ہو گئے, ہنگامہ اٹھ گیا کہ محمد شہید ہو گئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات بتاؤ, خوبصورت اتنے تھے, ہمارے نبی سے کوئی خوبصورت ہے؟ کوئی تھا؟ چرچا یہ ہو گیا کہ نبی قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور چرچا یہ کیوں ہو گیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی, تو اندازہ لگائیں کہ کتنے خوبصورت ہوں گے. ہم کالے کلوٹے, ناک بینگی, آنکھ بینگا, پیر بینگا, ہم ظلم سے دم ڈھا رہے ہیں جیسے ہم سا کوئی نہیں ہے, مسٹر کرناٹک پڑھ کے گھوم رہے ہیں. اتنے خوبصورت ہیں, شہید ہو گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. جب معاملہ ٹھنڈا ہوا, صحابہ کرام کو اللہ کے نبی تلاش کر رہے ہیں, کریں گے میرا مصعب کہاں ہے. پھر دفاع میں شہید ہوا ہے, آ کر کے دیکھا تو بال میں مٹی لگی ہے, لمبے تھے, چادر سر کو ڈھکا جا رہا تو پیر کھل جا رہا ہے, پیر کو ڈھکا جا رہا ہے سر کھل جا رہا ہے. امام کائنات کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کیا میرا مصعب, نہ تجھے دولت کی کمی تھی, نہ تجھے شہرت کی کمی تھی, تو نے اللہ کی محبت میں شہادت کو قبول کر لیا, نبی کی محبت میں شہادت کو قبول کر لیا, دولت کو لات مار دیا, شہرت کو لات مار, قیمتی لباس کو لات مار دیا. اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اس سے بہترین لباس تجھے ملنے والے, اس سے بہترین خوشبوئیں تجھے ملنے والے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنا ہے. اللہ ہمیں بھی دین اور صحابہ کرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کی قربانیاں معمولی نہیں ہیں. بتاؤں صحابہ کیسے محبت کرتے تھے. میری ماں اور بہنیں دن بھر موبائل میں, سیریل میں, اس میں اس میں رہتے. ام سلیم کو پڑھیں آپ, ام سلیم کو خالی پڑھ لیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مائی سمیہ کو پڑھ لیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. جوان بیٹے کے سامنے ظالم نے, اللہ اسے جہنم کے سب سے دردناک درجے میں رکھا ہوگا. اس ظالم کو اس نے جوان بیٹے کے سامنے ماں کا لباس اتار دیا تھا. جانتے ہیں تمام سیرت نگاروں نے لکھا, جوان بیٹے کے سامنے ماں کا لباس اتارا جائے, بوڑھی ماں کا, اس بیٹے کے کلیجے پہ کیا گزرتا ہوگا. اور اس ماں نے اسلام کو ننگا نہیں ہونے دیا, خود ننگا ہوگا, اور وہی شہید نہیں ہو گئے. ام سلیم مالدار شوہر سے نکاح ہوا تھا, طلاق دے دیا. ابو طلحہ انصاری کا واقعہ جانتے ہیں نا, جنہوں نے اپنا باپ پیش کیا تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اسلام نہیں لائے تھے. بیٹھ جاؤ وہیں پہ, بیٹھ جاؤ. ایک تو بعد میں آتے ہو, پھر بھاگنے کے لیے تیار ہوتے. اور اللہ ہدایت کرے مسلمانوں. سامنے کھسک جائیے, پیچھے بیٹھ جاؤ. کہا کہ میں نکاح کا پیغام دیتا ہوں. سلیم بڑا واقعہ ہے, جانتے ہیں ابو طلحہ کے پاس مال کی کمی نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ, ابھی اسلام نہیں لائے تھے. ام سلیم کہتی ہیں کہ تمہارے معبود زمینوں سے اگتے ہیں, میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. تمہارے معبود زمین سے نکلتے ہیں, میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. ہاں ایک شرط ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ, اگر تم ایمان لے آؤ, مال کی کمی نہیں, بہت سارے مال کو اپنے پہر میں رکھ سکتی تھی, لیکن ام سلیم رضی اللہ عنہ, یہی وہ ہے ام سلیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے گھر جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی جب سو جایا کرتے تھے, آپ کے پسینے کو انگلی سے ایسے ایسے کر کے بٹل میں بھر لیا کرتی تھی, اور خوشبو کے طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو لگایا کرتی تھی. اور لوگ کہتے تھے کہ سلیم کون سی خوشبو لگاتی, ساری خوشبو بیکار ہے. کہا کہ میرے نبی کا پسینہ لگاتی ہوں, اور میرے نبی کے پسینے سے زیادہ کس چیز میں خوشبو ہو سکتی ہے. جی یہ وہی سلیم رضی اللہ عنہ ہے. کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ
تو میں تمہارے ایمان کو اپنے نکاح کا مہر بنا دوں گی. اور ایمان قبول کیا وہ طلحہ رضی اللہ عنہ, اور ان کے ایمان لانے کو ان کے سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال بنا دیا. بہت مالدار تھے. اور آخری باتیں تو عنوان اتنا ہے, یہ عنوان جمعے کے خطبے میں ختم ہونے والا نہیں ہے. جو عنوان مجھے آپ نے دیا ہے, پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا آپ سے. ربیعہ بن کعب رضی اللہ, آخری بات سنیں کتنی محبت تھی محمد رسول اللہ, کیسی قربانیاں تھی, دنیا کو ٹھوکر مار دیا. کہا کہ میں ایک رات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا کرتا تھا, وضو کرایا کرتا تھا, ہاتھ منہ دھلایا کرتا تھا. ایک رات کا واقعہ ہے, رات کے تیسرے پہر میں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں. غریب تھے ربیعہ بن کعب رضی اللہ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ, اس حدیث کے راوی بھی آپ ہی, مسلم کی روایت ہے, اس حدیث کے راوی بھی آپ ہی ہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال كنت ابيت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لي سل, سین لام زبر سل, مطلب ہوتا ہے یو آسک می سم تھنگ. انگریزی میں شاید میں اگر کہہ رہا ہوں مجھ سے کچھ مانگو, مجھ سے کچھ مانگ لو. ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور وضو کر رہے ہیں نبی کائنات, اور کہہ رہے ہیں کہ سل, مجھ سے کچھ مانگ لو, اللہ تمہیں دے دے گا, دعا کرنا. ہم ہوتے تو کیا کرتے, اتنا بڑا منہ کھول دیتے. اللہ کے لیے گھر دلا ڈالو, ایک دکان دلا ڈالو, ایک کمپلیکس دلا ڈالو, ایک فارچونر دلا ڈالو, ایک بڑی گاڑی دلا ڈالو. کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو. ایسے واقعات ہمارے پاس ہیں, پھر بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا. کہا فقلت, پس میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, انی مرافقتک فی الجنہ, اے میرے نبی اگر آپ کو میرے بارے میں اللہ سے کچھ مانگنا نہیں ہے تو جنت میں آپ کی قربت مانگ لیجیے کہ اللہ جنت میں مجھے آپ سے قریب رکھے. جنت میں آپ سے اللہ مجھے قریب رکھے. کتنی بڑی قربانی ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا چھوڑو ہٹاؤ, اب غیر ذالک, اس کے علاوہ اور کچھ مانگ لو, میں اللہ سے کہہ دوں, دعا کر دوں. جانتے ہیں کیا کہا؟ ایک چھوٹا بچہ رہتا ہے نا کہ ایک چیز پکڑ لیتا ہے, مجھے یہ چھونا, مجھے یہ چھونا, مجھے یہ چھونا. اسی طرح سے چھوٹے بچے کی طرح حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہوا ذاک یا رسول اللہ, ہوا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ مجھے اس سے کم بھی نہیں چاہیے, اس سے زیادہ بھی نہیں چاہیے. مجھے وہی چاہیے جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ رب سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کی قربت عطا فرما دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت میں میری قربت چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا, زیادہ سے زیادہ سجدے کیا. اللہ کے نبی چاہتے تو دعا کرتے تھے نا کہ اللہ ان کو میرے قریب رکھنا, لیکن اللہ نے پوری امت کے لیے بتا دیا, بتایا ایک کو لیکن عطا کر دیا پوری امت کے لیے کہ جو بھی نبی کی قربت چاہتا ہے جنت میں وہ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرے, سنت کا اہتمام. یہ صحابہ کی منہج ہے, یہ صحابہ سے محبت ہے. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ نہیں ہے, بہت ساری باتیں تھیں, پھر کبھی موقع ملا تو اسی سیریز کو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ.
اور بہت سارے صحابہ کرام کی قربانی آپ کے سامنے پیش کریں گے.